تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کے بغل میں تو شریعت پوری طرح سے لاگو ہو گئی. تو میں دیکھ رہا تھا کلاریسا وارڈ کو کہ ایک دن پہلے تو وہ بالکل کھلے میں رپورٹنگ کر رہی تھی، اور دوسرے دن انہوں نے پوری عبایا اور نقاب وقاب سب پہن رکھے تھے، خالی منہ پتہ نہیں کیسے کھلا چھوڑ دیا. وہ بھی تو ویسے تو جو وہاں کا جو کسٹم ہے آپ کے افغانستان میں، اس میں تو پورا بند کرنا پڑتا ہے نا، چہرہ دکھا نہیں سکتے، حجاب سے کام نہیں چلتا ہے، پورا والا بڑا والا برقع پہننا پڑتا ہے. تو پاکستان میں جب آئے گی شریعت تو اس کا کیا انداز ہوگا؟ بالکل سر، جیسے وہ سر شٹل کاک برقع کہلاتا ہے، وہ اوپر سے شٹل کاک کی طرح پورا فل، اس کو شٹل کاک برقع کہتے ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، ابھی بھی 30-40% کم از کم ایسے ہیں جو اس چیز کو نہیں چاہتے اور ابھی سپورٹ نہیں کر رہے طالبان کو. لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بالکل 60-70% لوگ ایسے ہیں جو بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کو ہر طرح سے. تو ان کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے. ایون سندھ اسمبلی جو ہے ہماری، وہاں کی ایک ممبر، انہوں نے ابھی سے ان کو کچھ کہا بھی نہیں گیا، وہ پھر بھی حجاب لے کر آ گئی اور پورا انہوں نے بلیک کلر کا وہ پہنا ہوتا، ان کی پکچر بھی آئی تھی سوشل میڈیا پہ. لیکن خیر وہ ان کی ایک پرسنل چوائس ہو سکتی ہے، لیکن طالبان کے آتے ہی اس طرح کی چیز ایک عجیب سی بات ہے. مگر یہاں پہ شریعت لگانا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ شور مچا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میڈیا میں بھی بات کر رہے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی بات کر رہے ہیں کہ طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہے، کہ ہم طالبان کو کس لیے سپورٹ کریں. اور یہاں جو جشن منایا جا رہا ہے وہ کس بات کا ہے؟ کیا وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 80,000 لوگ مار دیے، یا اس بات کا ہے کہ انہوں نے APS اسکول جو آرمی پبلک اسکول ہے وہاں پہ بچوں کو مارا، یا یہ کہ انہوں نے جیسے کہا جاتا ہے کہ نہ مندر، نہ مسجد، نہ چرچ، نہ ہاسپٹل، نہ ریلوے اسٹیشن، نہ ایئرپورٹ، نہ ایئر بیسز، کوئی جگہ آپ نام لیں اور وہ جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے بلاسٹ نہ کیا ہو. تو اس طرح کی سچویشن میں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں تو شرم آنی چاہیے. یہ طرح کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں، طالبان نے جس طرح سے لوگوں کو مارا ہے اور جس طرح سے لوگوں کی جانیں لی ہیں، اس پہ ہم تو وار آف ٹیرر لڑتے رہے ان کے ساتھ کتنے 20 سال، اور امریکہ سے پیسے لے کے لڑی ہے جیسے بھی لڑی، لیکن یہی کہا گیا کہ جی ہم تو وار آف ٹیرر لڑ رہے ہیں. اس کے بعد طالبان کے آنے پہ جشن منانا، یہ کہنا کہ وہ اب بدل گئے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ بدل کیسے گئے. اس لیے کہ میرے خیال سے تو جو انسان کی نیچر ہوتی ہے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے، اور اس طرح سے ان کو تو کہا گیا کہ جی یہ تو ٹیررسٹ گروپ ہے، اب اچانک سے وہ بڑے لائق ہو گئے ہیں، بڑے اچھے ہو گئے ہیں. اور جیسے لوگ وہاں سے بھاگے ہیں، 2 دن پہلے جو ہم فوٹیجز دیکھ رہے تھے ایئرپورٹ پہ، لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں افغانستان سے، لوگ جہازوں میں لٹک رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ تو کہیں سے ہمیں ایسی پکچر نہیں دکھاتا کہ جس سے یہ لگے کہ طالبان بڑے اچھے ہو گئے ہیں اور کچھ چینج ہو گئے ہیں، جو کہ میرے خیال سے تو جیسے وہ پہلے تھے آج بھی وہ ویسے ہی ہیں. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی چینل پہ، انفیکٹ کسی انڈین چینل پہ ہی دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جو نیوز ریڈرز ہیں، فیمیل نیوز ریڈر، وہ ہٹا دی ہیں، اور اس کی جگہ وہاں پہ اسی طرح کا جہادی ٹائپ کا، ٹیررسٹ ٹائپ کا کوئی آدمی بیٹھ کے خبریں سنا رہا تھا. تو وہ اگر اسی طریقے سے چل رہے ہیں تو بڑی جلدی میرے خیال ہے پکچر کلیئر ہو جائے گی، اور پاکستان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ وہ جو افغانستان میں حال ہے وہ کہیں یہاں نہ ہو جائے کہ وہی مار کاٹ چل رہی ہے اور سب کچھ. جی، یہ جو آپ نے کہا نا کہ صاحب کی وہ آج کل کلیم ہو رہا ہے طالبان کی طرف سے کہ وہ بدل گئے ہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ گڈ طالبان ہو گئے ہیں شاید. تو وہ جو گڈ طالبان ہے وہ صرف اس چیز پر، مجھے لگتا ہے کہ کیول اس چیز پر بیسڈ ہے کہ انہوں نے کسی فیمیل رپورٹر کو انٹرویو دے دیا اور اس کو گولی نہیں ماری، اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں. تو یہ جو فوٹو آپس ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی مجھے آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جلال آباد میں کسی نے افغانستان کا، ریپبلک آف افغانستان کا فلیگ لگا دیا، تو اس کو جو ٹین ایجر تھا اس کو گولی مار دی.
اور بازار میں گولی چلا دی, سب کر دیا. لیکن یہ کون سا طبقہ ہے جو اچانک یہ دکھانا چاہتا ہے طالبان کو کہ بھئی طالبان جو ہے بڑا گڈ طالبان ہو گیا. ہمارے یہاں بھی بھارت میں بھی ایک طبقہ ہے ایسا, وہ ہے نا ہماری وہ برکھا دت جی اور ارندھتی رائے, اور وہ پورا ایک وہ لیفٹسٹ لبرل ٹائپ کا جو طبقہ ہے, وہ بھی اچانک یہ دیکھو طالبان نے پریس کانفرنس کری, مودی پریس کانفرنس نہیں کرتا. طالبان از گڈ, مودی از فیسسٹ. سر بالکل یہاں پر بھی اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ اچھا طالبان خود نہیں کہہ رہے کہ ہم بدل گئے ہیں, یہاں سب کو پتا ہے وہ بدل گئے, لیکن وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی بدل گئے ہیں یا ہم وہ سب کچھ نہیں کریں گے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے. اگر ایسا ہی کچھ ہوتا تو وہاں سے لوگ اس بری طرح سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی ایک طرح کی یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے جنگ تو کم از کم ختم ہو گئی, وہ جو لوگ مارے جا رہے تھے وہ رک گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا, ان کی تعریفوں کے پل بنائے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا 2 دن پہلے جو ہے لاہور میں مہاراجا رنجیت سنگھ کا اسٹیچو جو ہے وہ توڑا گیا. اور اس کے بعد 14 اگست کو جو ہے وہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی جو ہے وہ مینار پاکستان پہ گئی تو اس کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 400 آدمیوں نے اٹیک کیا, اس کے کپڑے پھاڑ دیے, اس کو اٹھا کے اچھالا, پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اور یہ سب کچھ کیوں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تحرش بولتے ہیں اس کو جی. یہ جو لڑکی کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو تحرش کہتے ہیں شاید. نہیں وہ مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت بدتمیزی کی اس کے ساتھ. اس کو جو ہے ڈرایا, اس کو 3 گھنٹے جو ہے اس کو 6 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک اس کو ہیرس کرتے رہے اور اس کو طرح طرح سے تنگ کیا. تو وہ بیچاری, اس کا انٹرویو آیا, وہ کہتی ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں. میں نے کہا بھائی آپ کیوں مر جاؤ, وہ ان کو مرنا چاہیے, ان 400 آدمیوں کو جنہیں شرم نہیں آئی. تو یہ ایک طالبانی ٹچ آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیمیلز گھر سے باہر نہ نکلیں, اگر باہر نکلی تو اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک ہوگا. لیکن آگے یہ بھی دیکھیں کہ جی جب 14 اگست ہوتی ہے تو مینار پاکستان پہ بہت لوگ جاتے ہیں, فیملیز بھی جاتی ہیں, لیڈیز بھی جاتی ہیں, سبھی جاتے ہیں. یہ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اس طرح کا بیہیویئر, کہ ایک فیمیل کو اس طرح سے تنگ کیا گیا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اتنا اس کو تنگ کیا. اور 3 گھنٹے مطلب نہ پولیس آئی نہ کچھ, وہ کال کرتی رہی, کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے, اور وہ 400 آدمی اس طرح کا بیہیویئر دکھاتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں یہ مائنڈ سیٹ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ممتاز قادری جس نے سلمان تاثیر صاحب کو مارا تھا, ہم نے اس کا مزار نہ بنایا ہوتا, یا جو وہ خادم رضوی تھا وہ جس طرح کی باتیں کرتا تھا, اس کے جنازے میں اتنے لوگ نہ آتے, پورا گراؤنڈ بھر گیا تھا, اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے چھوڑ گئے جو اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. اور یہ چیز شروع ہوئی تھی ضیاء الحق کے ٹائم سے. ضیاء الحق نے جو زہر پاکستان میں بھرا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن لوگوں کو نکلنا پڑے گا, لوگوں کو بات کرنی پڑے گی, فیمیلز کو بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ایسے نہیں چلے گا کہ یہ ڈرائیں گے, یہ دھمکائیں گے, یہ کسی کے ساتھ مس بیہیو کریں گے اور یہ یہاں پہ افغانستان بنانے کی یا شریعت لانے کی بات کریں گے اور لوگ بیٹھ کے سنتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. ایسا یہاں پہ ہونا مشکل ہے, کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ 40% لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے اگینسٹ ہے. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہینڈل کریں. کوئی خاص ان کی سٹیٹمنٹ آتی نہیں سوائے اس کے کہ جی وہ طالبان جو ہیں وہ ان کی ہم گورنمنٹ جو ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں یا وہ چینج ہو گئے ہیں. اور اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں, جبکہ ان کے اپنے منسٹرز چاہے ان کے ایجوکیشن منسٹر ہوں شفقت محمود صاحب یا شیریں مزاری جو ان کی ہیومن رائٹس کی ہے منسٹر, ان کو اگر ان کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کی فیملیز کو دیکھیں, وہ بڑے ماڈرن طریقے سے رہتے ہیں. یورپ میں ان کے بچے پڑھتے ہیں, چاہے ان کی بیٹی ہو یا ان کے بیٹے ہوں, ان کی بیٹیوں کے بھی ویسٹرن ڈریسز میں پکچرز موجود ہیں. تو جو چیز اپنے لیے سوچتے ہیں وہی پھر پبلک کے لیے بھی ان کو سوچنی پڑے گی. اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز چل نہیں پائیں گے.
یہ یہاں پر نہ تو طالبان جیسا کچھ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرح سے لوگوں کو دبا سکتے ہیں. یہ اگر ایسا کچھ کوشش کریں گے بھی تو پاسبل نہیں ہوگا ان کے لیے.